السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 122 سے 124 تک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری نعمت کو، وہ جو میں نے تم پر انعام کی ہے۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور بے شک میں نے تمہیں فضیلت دی ہے تمام جہانوں پر یا جہان والوں پر۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور اس دن سے ڈرو کہ نہیں کفایت کرے گا یا نہیں کام آئے گا کوئی شخص کسی شخص کے کچھ بھی۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ ہی اس سے بدلے میں کچھ قبول کیا جائے گا اور نہ ہی اس کو کوئی سفارش نفع دے گی۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا ربہ اس کے رب نے، بکلمات چند باتوں کے ساتھ، چند احکامات کے ساتھ، فَأَتَمَّهُنَّ پس انہوں نے ان کو پورا کر دکھایا۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک میں آپ کو تمام لوگوں کا امام پیشوا بنانے والا ہوں۔ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری اولاد میں بھی، یعنی اس وعدے کو میری اولاد میں بھی پورا کیا جائے۔ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا عہد ظالموں تک نہیں پہنچتا۔ اب ہم اس کو دوبارہ دیکھتے ہیں۔ یا بنی اسرائیل، یہ ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں کہ اسرائیل یہ سیدنا یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ اسراء کا معنی ہوتا ہے عبادت گزار، اور ایل یہ بندے کا معنی دیتا ہے، یعنی اے عبادت گزار بندے کی اولاد۔ بنی کا معنی اولاد یا نسل یا خاندان۔ تو عرب لوگ قوموں کی پہچان ایسے ہی کیا کرتے تھے جس طرح ہمارے یہاں بعض برادریاں ہیں یا کاروبار کی نسبت سے بعض لوگوں نے اپنے نام رکھے ہوئے ہیں، لیکن عرب لوگ ایسا نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ لوگ کسی بڑی شخصیت کے نام پر اپنے خاندان اور اپنے کنبے کو یاد کیا کرتے تھے اور منسوب کرتے تھے، اور یہ بہترین طریقہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بنی اسرائیل کہا، جو سیدنا یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی اولاد میں سے آگے نسل در نسل چلتے رہے۔ فرمایا کہ تم یاد کرو میری نعمت کو، انعمت علیکم، جو میں نے تم پر انعام کی ہے۔ یہ آیت پہلے بھی 2 مرتبہ گزر چکی ہے اس سے ملتے جلتے الفاظ کے ساتھ۔ اللہ کی نعمت نبوت ان کو دینا اور اپنی کتاب ان کو دینا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ہر امت کے اوپر سب سے بڑی نعمت ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بے شمار نعمتیں کی، لیکن یہ نعمت سب سے بڑی تھی۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، یعنی نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے جتنی بھی امتیں تھیں ان کے اوپر اس امت کو فضیلت دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو امامت، قیادت عطا فرمائی، نبیوں کو اس امت میں مبعوث کیا، اور سیدنا یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ نے بے شمار نبی بھیجے، لیکن ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی قدر نہیں کی، بلکہ ان کی ناقدری کی وجہ سے آگے اللہ تعالیٰ نے نبوت کے سلسلے کو بدل دیا، اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بنو اسحاق کی بجائے، بنی اسرائیل کی بجائے یہ بنو اسماعیل سے پیدا ہوئے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے ہیں،
نبی علیہ السلام کی بعثت ان کی نسل سے ہے، آپ ان کی نسل میں سے ہیں۔ تو فرمایا کہ میں نے تمہیں تمام لوگوں کے اوپر فضیلت دی، لیکن جب تم لوگوں نے اس نعمت کو یاد نہیں رکھا، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، یعنی اللہ کی نعمت کو اگر تم نے فراموش کر دیا تو اس دن سے ڈرو، لا تجزی، جس میں نہیں کام آئے گا کوئی شخص کسی شخص کے، شیئن، یہ جو دو زبر کی تنوین ہے، عربی زبان میں تنوین کا معنی کچھ، کوئی یا کوئی ایک ہوتا ہے، یعنی کچھ بھی، کچھ تھوڑا سا بھی کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا۔ دنیا میں بعض اوقات کوئی کسی کو مال خرچ کر کے سہارا دیتا ہے، کوئی اپنی گفتگو سے سہارا دیتا ہے، کوئی اپنے ہاتھ سے دیتا ہے۔ قیامت کے دن یہ تینوں چیزیں نہیں ہوں گی۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور اس سے بدلے میں کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ یعنی دنیا میں مجرم جرمانہ دے کر چھوٹ جاتا ہے یا اور کوئی صلح صفائی کی صورت نکل آتی ہے، لیکن قیامت کے دن یہ بھی نہیں ہوگا۔ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ، اور ان کو کوئی بھی سفارش نفع نہیں دے گی، یعنی سفارش کے نفع یاب ہونے کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے اور حدیث میں بھی، لیکن کن کے لیے؟ جو ایماندار ہیں، ایمان لانے کے باوجود ان سے کچھ غلطیاں ہو گئیں یا ان کے گناہ زیادہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو سفارش کا نفع دے دیں گے کہ اپنے نیک بندوں کو حکم دیں گے کہ تم ان کے لیے سفارش کرو، اور وہ سفارش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں گے۔ دنیا میں مجرم کے چھوٹنے کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ تمام ساتھی مل کر دھاوا بول دیتے ہیں اور جیل خانہ سے اس کو آزاد کروا لیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں دیواریں، یا جس طرح بھی مناسب ہو وہ آزاد کروا لیتے ہیں۔ قیامت کے دن ایسی بھی کوئی صورت نہیں ہو سکے گی۔ اللہ تعالیٰ نے 84 آیات میں تقریباً بنی اسرائیل پر کی جانے والی نعمتوں اور پھر ان کے بعد ان کی نافرمانیوں کا ذکر کیا ہے کہ اللہ نے ان کے اوپر انعامات کیے، لیکن انہوں نے ہر مرتبہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ مسلسل نافرمانیوں کا ذکر کرنے کے بعد اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر اپنی آخرت کی طرف توجہ دلائی ہے، اور ان کو توجہ دلانے کے ساتھ ساتھ ہم سب کو دلائی ہے کہ اگر کوئی شخص دنیا میں غلط کام کرتا ہے تو اس کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یوم جزا میں اس کو اس کی کارکردگی کا بدلہ دے دیا جائے گا۔ بنی اسرائیل کو آخرت کی یاد دلانے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ شروع فرمایا، کیونکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہی جد امجد ہیں۔ سیدنا اسحاق علیہ السلام بھی ان کے بیٹے ہیں اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام بھی انہی کے بیٹے ہیں۔ تو جب تمام نبی سیدنا اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے آئے لیکن انہوں نے نافرمانی کی، تو اللہ نے نبی علیہ السلام کو بنو اسماعیل سے مبعوث کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو ان کے جد امجد ہیں، ان کی اطاعت اور فرما برداری کا تذکرہ شروع فرماتے ہیں، اس بات کی طرف توجہ دلانے کے لیے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے کس طرح کے فرما بردار بندے تھے اور ہمیں کس طرح کے ہونا چاہیے۔ فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ، اور جب ابتلا یعنی کسی کا مبتلا ہونا، یہ آزمائش کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو بکلمات، چند کلمات کے ساتھ، یعنی کچھ آزمائشیں ان کے اوپر جب آئیں، اللہ تعالیٰ کے کچھ احکامات ان کو ملے، فَأَتَمَّهُنَّ، تو انہوں نے ان تمام احکامات کو پورا کر دکھایا۔ اس میں فا حرف ہے اور اتم اس کا معنی ہے کہ پورا کرنا، بہت اچھے طریقے سے پورا کرنا۔ ہن کا معنی ہے کلمات کی طرف اشارہ، کہ یعنی جو احکامات ان کو دیے گئے تھے ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بہت اچھی طرح سے پورا کر دکھایا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، پس انہوں نے اس کو پورا کر دکھایا۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو اللہ تعالیٰ نے تحفتاً انعام کے طور پر ان کو امامت عطا فرمائی، پیشوائی عطا فرمائی کہ آپ تمام دنیا کے پیشوا ہوں گے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی انتہائی کھٹن ہے۔
جب ہم ان کی تفسیر پڑھتے ہیں، ان کی زندگی کو تفسیر سے دیکھتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سی چیزوں کے جو حکم دیے انہوں نے من وان کر دکھائے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ اپنے والد کے سامنے توحید پیش کرو، اس کا تذکرہ سورہ مریم میں آتا ہے، تو انہوں نے اپنے باپ کے سامنے توحید پیش کی جو ایک بت پرست تھا، اور اس نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اپنی قوم کے سامنے توحید پیش کرو۔ جب انہوں نے بادشاہ کے سامنے، قوم کے سامنے توحید کو پیش کیا تو قوم نے انکار کر دیا اور بادشاہ نے ان کو جلانے کا اہتمام کیا اور ایک بہت بڑی چخا بنا ڈالی جس میں ابراہیم علیہ السلام کو پھینک دیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ بحفاظت آپ کو نکال لائے۔ پھر اسی طرح ان کی قوم جو بت پرست اور ستارہ پرست تھی اور بادشاہوں کی پوجا بھی کرتی تھی، ان ایسی قوم سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہجرت کر جانے کا حکم دیا کہ یہ لوگ اب اس قابل نہیں کہ آپ ان میں ٹھہریں، آپ کا مقام یہ نہیں ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر گئے۔ راستے میں جب مصر کے بادشاہ کی دست درازی اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کا معاملہ پیش آیا تو اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی ان کی بہت مدد فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مدد چاہی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس آزمائش سے بھی سرخرو کر دیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی قیمتی بیٹا سیدنا اسماعیل علیہ السلام جو یعنی سالوں طلب کرنے کے بعد ملا، اللہ نے حکم دیا کہ آپ اس کو ایک ایسی وادی میں جہاں بیت اللہ کی تعمیر ہونے والی ہے لیکن وہ وادی بالکل بے آب و گیا ہے، وہاں چھوڑ آئیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام اس حکم پر بھی عمل کر گزرے اور اپنی بیوی اور بچے کو بیت اللہ کے تعمیر ہونے کی جگہ پر چھوڑ آئے جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا اظہار کرتے ہوئے زمزم کا کنواں جاری کر دیا۔ پھر اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر ڈالیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے مکمل آمادگی کا اظہار کیا، بلکہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے بھی مکمل آمادگی کا اظہار کیا اور باقاعدہ اس کام کے لیے صرف تیار ہی نہیں ہوئے بلکہ کر ڈالا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس قربانی کو بہت اچھی طرح سے قبول کیا اور ان کو بیٹے کی بجائے ایک ذبیحہ عطا کر دیا اور بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا۔ پھر اس آبادی میں، اس علاقے میں جہاں آبادی نہیں تھی، وہاں اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی تعمیر کا حکم دیا، اور یہ تعمیر اس طرح کی مشکل تھی کہ پتھر بھی خود توڑو اور لے کے بھی آؤ اور اس کو تعمیر کرو، لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر یہ کام بھی کر ڈالا۔ پھر اسی طرح یعنی یہ سارے معاشرتی احکامات تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جسمانی طہارت کے بھی احکامات جاری کیے جن پر ابراہیم علیہ السلام فوراً عمل پیرا ہوئے۔ ان میں سے 5 حکم ایسے تھے جو آپ کے سر کے متعلق تھے، باقی حکم باقی جسم کے متعلق تھے۔ جو حکم اللہ تعالیٰ نے سر کے متعلق دیے وہ یہ تھے کہ مونچھیں کتروانا، کلی کرنا، ناک کو پانی کے ساتھ اچھی طرح صاف کرنا، مسواک کرنا اور سر کے بالوں کی مانگ نکالنا۔ تو ابراہیم علیہ السلام ان 5 کاموں پر عمل پیرا ہوئے، اور جسم کے متعلق جو احکامات دیے تھے وہ یہ تھے: ناخن کاٹنا، زیر ناف بال صاف کرنا، ختنہ کرنا، بغلوں کے بال اکھیڑنا، پیشاب اور پخانہ کے بعد اچھی طرح سے استنجا کرنا، پانی کے ساتھ دھونا۔ یہ احکامات اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاکیزگی کے دیے۔ نبی علیہ السلام نے ان 10 کاموں کو جو 5 سر کے متعلق اور 5 باقی جسم کے متعلق ہیں، ان کو امور فطرت قرار دیا۔ فرمایا کہ یہ فطرت کی چیزیں ہیں کہ ان کے کرنے سے صرف مسلمان ہی نہیں، کافر بھی بہت سی بیماریوں اور بہت سی تکلیفوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ حقیقی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس بھی آزمائش میں ڈالا تو ابراہیم علیہ السلام نے اس آزمائش کو پورا کر دکھایا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا یہ تمغہ عطا فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو تمام لوگوں کی امامت عطا کرنا چاہتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا
قال ومن ذریتی، کہ میری اولاد میں بھی یہ امامت رکھ دی جائے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ تقاضا ایک عام باپ کی طرح ہی تھا، جس طرح ہر باپ نعمت کے ملنے پر اپنی اولاد پر نظر رکھتا ہے کہ میرے بچوں کو یہ چیز ملے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اس چیز کا اللہ تعالیٰ کے سامنے اظہار کیا، وَمِن ذُرِّيَّتِي، کہ میری اولاد کو بھی یہ نعمت دے دی جائے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا ینالو، نہیں پہنچے گا، عہدی، میرا یہ وعدہ، ظالمین، ظالموں تک، یعنی آپ کی اولاد میں جو نیک لوگ ہوں گے ان کو پیشوائی اور امامت ملے گی، لیکن جو ظالم ہوں گے ان کو پیشوائی اور امامت نہیں ملے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ ظالم کون لوگ ہیں؟ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے جب ظلم کا تذکرہ کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ قرآن شرک کو ظلم عظیم قرار دیتا ہے، یعنی ہر گناہ انسان کا ظلم ہے، لیکن جو اصل ظلم ہے وہ یہ ہے کہ بندہ کسی کو کسی بھی چیز کو اللہ کا شریک ٹھہرا کر اپنے آپ کو جہنم میں لے جانے کے قابل بنا دے۔ تو فرمایا جو مشرکین ہوں گے ان کو میرا یہ عہد نہیں پہنچے گا، یعنی ان کے متعلق میرا یہ عہد نہیں ہے، اور جو متقین ہوں گے ان کو میں پیشوائی عطا کروں گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے اس وعدے کو پورا کیا کہ مسلمانوں کو ہر دور میں عرصہ دراز تک حکومت کرنے کا موقع ملا، لیکن جب بھی مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں شروع کیں اور نافرمانیوں میں اس قدر کھو گئے کہ اپنے اسلام کو بھول ہی گئے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر زوال آ گیا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کے بعد بھی مسلمانوں نے تقریباً 900 سال حکومت کی ہے۔ دیکھیں سوچنے کی بات ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو دنیا سے گئے ہوئے تقریباً 1450 سال ہوئے ہیں، تو 1450 سال میں سے تقریباً 900 سال مسلمانوں نے حکمرانی کی ہے، لیکن جب مسلمانوں کے حالات اس قدر بگڑ گئے کہ مسلمانوں کے بادشاہوں نے مشرکین لڑکیوں سے نکاح شروع کر دیے اور ان کے ساتھ بدمعاشیاں شروع کر دیں، اور مال و دولت میں اس طرح سے کھو گئے کہ ان کے مسلمان ہونے میں اور کافروں کے معاملات میں کوئی فرق نہ رہ گیا، یعنی ایک مسلمان بادشاہ کے معمولات اور ایک کافر بادشاہ کے معمولات تقریباً برابر ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر زوال رکھ دیا اور پھر حکمرانی مسلمانوں سے چھین گئی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان آج جس طرح ہر جگہ پر ظلم کی چکی میں پس رہا ہے اور ذلیل و خوار ہے، اس طرح شاید کوئی دوسری قوم نہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے مسلمان ہونے کے بعد اپنے آپ کو اسلام کے سانچے میں ڈھالا ہی نہیں، بلکہ ہم غیر مسلموں کے سانچوں میں جب ڈھل رہے ہیں اور انہی کی طرح کے تمام کام کر رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ کا یہ وعدہ ہم پر ہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا کہ لا ینال عہد الظالمین، کہ میرا یہ عہد ظالموں تک نہیں پہنچے گا بلکہ جو لوگ مومن ہوں گے ان تک پہنچے گا۔ تو جب آج کا مسلمان ایمان کو پہچانتا ہی نہیں بلکہ آج کے مسلمان کے تمام طور طریقے غیر مسلموں جیسے ہو گئے ہیں، تو پھر اللہ کا یہ وعدہ بھی ان سے ہٹ چکا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنائے کہ ہمیں پیشوائی اور امامت مل جائے۔ اور یہاں ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ اگر ہم لوگ اپنے گھروں میں، کیونکہ ہم میں یہ طاقت نہیں ہے کہ ہم حکومتوں کو بدل سکیں اکیلے، سب مل کر تو بدل سکتے ہیں، تو ہم لوگ اپنے آپ پر اور اپنے گھروں کے اوپر اگر دین کو نافذ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ پورا ہوگا کہ کسی کو اپنے گھر کی پیشوائی، کسی کو خاندان میں، کسی کو محلے میں، جہاں جو جس قابل ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو عزت و شرف سے نواز دیں گے۔ اللہ ہمیں دنیا کی زندگی باعزت طور پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت میں بھی ہمیں ذلت اور رسوائی سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔